السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے اسباب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے روزوں کو امت پر فرض کرنے کے ساتھ احسان کیا ہے۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی نظیر ہے۔ بادشاہ پاکیزہ اور سلامتی والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سید اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال کو خالص کر لو، کیونکہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اس کا قرب حاصل کرو اور وہ اعمال کرو جو اسے پسند ہیں اور اس کی رضا کا سبب بن سکتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ روزے داروں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو کہ امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح اور امام نسائی نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تب جب وہ روزہ افطار کرے اور دوسری تب جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ ان دونوں خوشیوں پر غور کریں تو ایک خاص قسم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کے درمیان روزہ ہے جو نفس کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو روزے داروں کے لیے خوشی اور مسرت کا سبب بنتے ہیں، اور یہ ایسی مسرت ہوتی ہے جو دلوں کو خوشی سے بھر دیتی ہے، جسمانی اعضاء حتیٰ کہ روح کو بھی محبت، عبادت، عاجزی، خضوع سے منور کر دیتی ہے، جو اپنے رب اور خالق عظیم سے ملنے کا مشتاق بنا دیتی ہے۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مہینے اور بابرکت مہینے کے ذریعے ہم پر کیا احسان کیا ہے کہ ہم اس کے ایام میں روزے رکھیں اور راتوں کو قیام کریں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ سارا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کے اسباب پر اگر بات کی جائے تو سارا لب لباب اور خلاصہ کلام امام ابن القیم رحمہ اللہ کے اس کلام میں پنہا ہے، جس میں انہوں نے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو ٹھیک سمجھ کے ساتھ پڑھنا، یعنی اللہ کے فرامین کو اللہ کی مراد کے مطابق سمجھا جائے، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کے فہم کے مطابق سمجھا جائے، نہ کہ اپنی عقل اور فلسفے یا لغت کی کلا بازیوں کے مطابق۔ اسی طرح اللہ کے قرب حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ فرائض کی مکمل اور درست طور پر ادائیگی کے بعد سنت مبارکہ کے عین مطابق نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہنا، کیونکہ نوافل ایمان والے کو حب کے درجے سے اونچا کر کے محبوب کے درجے پہنچانے والے اسباب میں سے ایک ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہمیشگی کے ساتھ کرتے رہنا، زبانی، قلبی اور جسمانی طور پر اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ پس یاد رہے کہ محب کو اس کی محبت کے مطابق ہی محبوب کی طرف سے محبت ملے گی۔ اسی طرح اللہ کی محبت حاصل کرنے کا چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ جب کسی ایمان والے پر کسی خواہش کا، کسی شوق کا غلبہ ہونے لگے تو اللہ کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کرنا،
خواہ اس کے لیے کتنی ہی مشقت برداشت کرنا پڑے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا 5واں ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفات کا دل کی حاضری کے ساتھ مطالعہ کرنا اور قلبی، روحانی اور ذہنی طور پر ان ناموں اور صفات کی معرفت حاصل کرنا اور ان کا مشاہدہ کرتے رہنا، دل کو اس معرفت کے باغ کی بہاروں سے معطر رکھنا، کیونکہ جس نے اللہ کے ناموں اور صفات کو درست طور پر پہچان لیا تو یقیناً اس نے اپنے دل و جان میں اللہ کی محبت بسا لی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا 6واں ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں اور احسانات کا قلبی و حسی مشاہدہ کرتے رہنا اور ان پر اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا، کیونکہ ایسا کرنا بھی اللہ کی محبت کو جگانے کا مجرب ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنے کا 7واں ذریعہ، سب سے زیادہ مزے اور فائدے والا کام یہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنے دل و نفس کو بالکل ہی ہر لحاظ سے مکمل طور پر جھکا کر رکھنا۔ یہ ایسا کام ہے جس کی کیفیت اس کا عامل ہی جان سکتا ہے، اسے الفاظ اور عبارات میں تعبیر کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت حاصل کرنے کا 8واں ذریعہ، اللہ کے آسمان زمین پر نازل ہونے کے وقت میں اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اور اس تنہائی میں اس کے ساتھ مناجات کرنا، اس کے کلام کی تلاوت کرنا اور دل کی عطا گہرائیوں سے اس کے لیے ادب لیے ہوئے اپنے نفس کو اس کے سامنے ذلیل کرتے ہوئے اس کے دربار میں کھڑے ہونا اور پھر اس حاضری کو توبہ اور استغفار کے ساتھ ختم کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا 9واں ذریعہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور خالص محبت کرنے والوں کی مجلس میں رہنا اور ان کی باتوں کو ماننا جو کہ پاکیزہ ترین اور بہت اچھی ہیں اور خیر پر مبنی ہیں، جو دوسروں کو فائدہ دیتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا اور اس سے مستفید ہونا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا 10واں ذریعہ یہ ہے کہ ہر ایسے فعل اور عمل سے دور رہنا جو بندے کے دل اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، اس عظیم مہینے کو قیمتی جانو اور اس مہینے میں وہ کام کر لو جو آسمانوں اور زمین کے رب کو راضی کرنے کا سبب بن جائیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ هذا من عندنا واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔